السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہمارے اے ٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور کوشچن پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کو ہم سالو کریں گے آپ کے سامنے، اور پھر یہاں سے آپ کو بہت ہی مدد ملے گی۔ جو CUET کا ایگزام اردو کا ہونے والا ہے، تو آپ اس کو اخیر تک بہت دھیان سے دیکھیے۔ ہم آپ کے سامنے صرف 50 کوشچن سالو کریں گے، آپ 50 کوشچن پورا دھیان سے دیکھیے۔ اگر کہیں آپ کو کچھ لگے، آپ اس کو ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے۔ تو دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 1 سے، لفظ اردو کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، لشکر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بچی کا مذکر کیا ہے؟ تو اس کا مذکر بچہ ہے، آپشن سی۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ شہزادی کا مذکر کیا ہے؟ آپشن بی کریکٹ ہے، شہزادہ۔ اسی طرح کوشچن نمبر 4 ہے، لفظ کوکب کا معنی کیا ہے؟ تو کوکب معنی تارا ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک شعر ہے یہاں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی، مرزا غالب کا یہ شعر ہے۔ چلیے، اس طرح سے آپ نے دیکھا 5 کوشچن۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا 6 کوشچن۔ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے چھٹے کوشچن میں کہ ذیل میں سے کون شاعر نہیں ہے؟ تو ذیل میں شاعر سید نہیں ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ خاتون کی جمع کیا ہے؟ خاتون کی جمع خواتین ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 8 ہے کہ لفظ خط کی جمع کیا ہے؟ اس کی جمع خطوط ہے، آپشن ڈی۔ اسی طرح سے کمروں کا واحد کیا ہے؟ کمروں کا واحد کمرہ، آپشن سی کریکٹ ہے۔ چلیے، سوال نمبر 10 دیکھیے، پوچھا جا رہا ہے حروف کس کی جمع ہے؟ تو یہ حروف حرف کی جمع ہے۔ 11 نمبر کوشچن ہے کہ خوبصورت کی ضد کیا ہے؟ خوبصورت کی ضد بدصورت ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 12 ہے، کمزور کی ضد کیا ہے؟ کمزور کا اپوزٹ شبد طاقتور ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 13 ہے، ناگ کا مؤنث کیا ہے؟ مطلب فیمیل کیا ہے؟ تو ناگن ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ تو یہ 19ویں صدی کی تحریک ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ مناجات بیوہ کس نے لکھی ہے؟ تو مناجات بیوہ یہ حالی نے لکھی ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 16 ہے، مدرسۃ العلوم کس نے قائم کیا؟ تو سر سید احمد خان نے قائم کیا۔ سوال نمبر 17 ہے کہ میر کا انتقال کہاں ہوا؟ میر کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ اسی طرح سے اب یہاں پر 18 نمبر سوال میں پوچھا جا رہا ہے، صحیح املا پر نشان لگائیے۔ تو وہ قاعدہ ہے، صحیح لکھا ہوا۔ سوال نمبر 19 ہے کہ میر امن کہاں کے رہنے والے تھے؟ میر امن دلی کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 19 کا ڈی صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ غالب کس بادشاہ کے استاد تھے؟ تو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ لسان العصر کس شاعر کو کہا گیا؟ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کہا گیا۔ اب یہاں سوال نمبر آپ کے سامنے 22 ہے کہ سبرس کس کی تصنیف ہے؟ تو سبرس ملا وجہی کی تصنیف، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرزا غالب یہ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 24 ہے کہ غالب کا اصل نام کیا ہے؟ اسد اللہ ان کا اصل نام ہے۔ قطب شاہی سلطنت کہاں تھی؟ یعنی مطلب کس شہر میں سے وہ منسوب ہے؟ تو آپشن بی کریکٹ ہے، گولکنڈہ۔ گولکنڈہ کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی دنیا سے نہیں ہے؟ تو علی ظہیر کا تعلق فلمی دنیا سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے 27 ہے، نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ نذیر اکبر آبادی یہ دلی میں پیدا ہوئے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے 28 نمبر ہے، بنجارہ نامہ کے خالق کون ہیں؟ بنجارہ نامہ کے خالق یہ نذیر اکبر آبادی ہیں، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ تو تہذیب الاخلاق سر سید نے جاری کیا، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 30 ہے، شب کے معنی کیا ہیں؟ شب معنی رات ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں ضمیر کون ہے؟ تو اس میں ضمیر دیکھیے تو وہ ضمیر وہ ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ ذیل کے شعراء میں عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، انیس کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا پورا نام میر ببر علی انیس ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ حالی کی تصنیف ہے جو سر سید احمد خان کی زندگی پر ہے۔
सवाल नंबर 35 है, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है? नूर मोहम्मद है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गालिब का लक़ब था। इसी तरह से इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है कि उर्दू नस्र के हवाले से ज़ैल में किसके खतूत मशहूर हैं? मिर्ज़ा गालिब के मशहूर हैं। इसी तरह से 39 नंबर क्वेश्चन है कि खुशी का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? तो शादमानी है। 40 नंबर में ज़िंदगी का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? तो वह हयात है मुतरादिफ लफ्ज़। 41 में पूछ रहा है कि सही जोड़ की निशानदही कीजिए, तो इकबाल बांगेदरा यही सही है, उसके अलावा ऑप्शन गलत है, जबकि ऊपर ही वाला अगर सही हो गया तो गलत ही होगा। सवाल नंबर 42 है कि बाग़ो बहार किसकी तसनीफ़ है? मीर अमन की तसनीफ़ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक पूछा जा रहा है सवाल कि इनमें कौन अफसाना निगार हैं? तो इनमें अफसाना निगार प्रेमचंद हैं। हाली ने नावल लिखी है, सर सैयद ने मज़ामीन लिखे हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल लिखे हैं और हाली शायर भी हैं। इसी तरह से 44 नंबर है, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसी 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे बुलबुल हिंद कहा जाता है? तो बुलबुल हिंद सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सवाल नंबर 46 है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान का सदर दफ्तर कहाँ है? इसका सदर दफ्तर दिल्ली में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है कि APJ अब्दुल कलाम का ताल्लुक़ किस रियासत से था? तो केरला से था, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है कि नज़्म सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा किसने लिखी? तो इकबाल ने यह नज़्म लिखी है। उसके बाद है सवाल नंबर 49 के यौम असातिज़ा किसकी पैदाइश के दिन मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पैदाइश के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 50 है कि रोज़नामा सियासत किस शहर से शाये होता है? तो ये हैदराबाद से शाये होता है। चलिए, उम्मीद कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।